نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تحذير وتذكير. تحذير warning وتذكير النصيحة یاد دہانی ریمائنڈر. وارننگ اینڈ ریمائنڈر. ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا. وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وقال سبحانہ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اور ہرگز نہ روکے تم کو شیطان یعنی اللہ کے راستے سے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جب دنیا کے ان سارے معاملات میں ہم اتنے کیئرفل ہیں اپنی سیفٹی کے لیے تو یہی انسان ان کی عقل کہاں جاتی ہے اپنی آخرت کی سیفٹی کے لیے. بندوں کی وارننگ پہ الرٹ ہو جاتے ہیں. جب کیمرہ لگا ہوتا ہے تو راستے میں الارم بج جاتا ہے اور پہلے سے ہی آپ کو وارننگ مل جاتی ہے کہ اس روڈ پہ کیمرہ ہے تو آپ اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں کہ فائن ہوگا اگر اس وارننگ کو نہ سنا, اگنور کیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات پر ہمیں کیوں نہیں یقین؟ اور جب وہ ہمیں بار بار اپنی کتاب میں اور سچی کتاب میں خبردار کر رہا ہے, وارن کر رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن, اگر اس کے پیچھے چلے تو مصیبت میں پڑو گے, ہمارے کان پہ جوں نہیں ڈگتی, ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ صرف تحذیر ہی نہیں کر رہے, تذکیر بھی کر رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو صرف ڈرایا نہیں جاتا, صرف خبردار نہیں کیا جاتا, اس کو پیار سے سمجھایا بھی جاتا ہے, اس کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. تو سب کچھ بتا دیا گیا. وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ النَّاسَ جَمِيعًا سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا مِن طاعَةِ الشَّيْطَانِ وَاتِّبَاعِهِ کہ دیکھو شیطان کی اطاعت نہیں کرنا, اس کی پیروی نہیں کرنا. وَأَخْبَرَهُمْ اور انہیں بتا دیا أَنَّ عَاقِبَةَ ذَلِكَ وَخِيمَةٌ کہ یہ انجام بڑا ہی خطرناک ہے, فیٹل ہے, بہت ہی مصیبت میں پڑو گے. اور پھر انہیں یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کس چیز کی طرف بلاتا ہے, فساد اور ضلال کی طرف. کھلے کھلے سمٹمز بتا دیے, سائن بورڈ لگا دیے کہ یہ شیطان کے راستے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اوہ میں تو بے خبری میں مارا گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ بھی جب ہلاک ہو اور قیامت کے دن اپنا انجام دیکھے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا آیا نہیں تھا. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی پانے والا, جنت میں جانے والا, وہ بھی دلیل کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس راستے کا سفر طے کرے. اور پھر یہ بتا دی کہ شیطان کس کس چیز کا حکم دیتا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کہ اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تمہیں پتہ نہیں. 3 چیزیں خاص طور پر, 3 سائنز ہیں. سوء برے کام, جتنے بھی برے کام ہیں جن کو عقل برا کہتی ہے, جن کو انسان کا ضمیر برا کہتا ہے, دل برا مانتا ہے, کتاب و سنت برا کہتی ہے, یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کی طرف شیطان لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے جا کے پھنسیں. والفحشاء بے حیائی کی جتنی بھی کام, چاہے وہ باتیں ہیں, چاہے وہ لباس ہے, چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہے, وہ سب شیطان کا راستہ ہے. اور اللہ پہ جھوٹی باتیں گھڑنا یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے انسان ایک روڈ پہ جا رہا ہے اور راستے میں اس کو الرٹس آ رہی ہیں, وارننگز آ رہی ہیں کہ دیکھو یہ سو ہے, یہ فحشاء ہے, یہ افتراء علی اللہ ہے, اس کی طرف نہیں جانا, اس کی طرف نہیں جانا, اس کی طرف. پوری روڈ واضح سائن بورڈ سے لگی ہوئی ہے, بھری ہوئی ہے. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, اگنور دا وارننگ, اگنور دا وارننگ, اگنور دا وارننگ. جو شخص وارننگز کو اگنور کرتا جاتا ہے پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, مصیبت میں پڑتا ہے. اچھا, اسی طرح جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو وارننگ دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تم شوگر کے پیشنٹ ہو تو یہ نہیں کھانا, سویٹس نہیں کھانا, بلڈ پریشر کے مریض ہو تو نمک نہیں کھانا, اگر کولیسٹرول کا مریض ہو تو گھی نہیں کھانا,
وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ وارننگ اگنور کرتا رہتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ. وہ دھوکے میں نہیں مارا گیا. اللہ نے سب کچھ بتا دیا. اگر آپ آنکھ نہیں کھول رہے, نہیں پڑھ رہے, نہیں دیکھ رہے اس کو, تو پھر آپ کی اپنی غلطی. پھر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. شیطان نیکی کے راستے سے روکتا ہے, تمہیں روکنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شیطان کے پیروکار ہوئے انہوں نے حسرت, ندامت اور نقصان اٹھایا. پھر شیطان کیا کرتا ہے, استحوذ علیہم الشیطان. جب شیطان غالب آتا ہے فانساہم ذکر اللہ, اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے, ہدایت کا رستہ بلا دیتا ہے, اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے. تو اس طرح انسان جب یہ دو چیزیں بھولتا ہے تو حزب الشیطان بن جاتا ہے, اور جو حزب الشیطان ہوتا ہے وہ خسران میں پڑ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہمارے اندر فساد نہیں, دلال نہیں, افتراء اللہ نہیں, اور ہم اللہ کے راستے سے روکتے بھی نہیں بلکہ تو بلانے والے ہیں. لیکن کہاں سے مار کھاتے ہیں؟ انساہم ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں, اللہ کی یاد بلا دیتے ہیں. اور جب اللہ کی یاد بلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, شیطان وہاں سے گھس جاتا ہے. اور پھر جب وہ اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, جیسے دشمن ہوتا ہے نا, تو وہ قلعے کے باہر سے کیا کرنا چاہتا ہے, اٹیک کر کے اندر آنا چاہتا ہے. اور جب وہ آ کے کسی بھی سٹی کی, جس اولڈ ایجز میں جو وارز ہوتی تھی, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی قوم کی فتح اس وقت ہوتی جب وہ اس شہر کے قلعے کو فتح کر لیتے تھے, یعنی سینٹر کو, اس کے کیپٹل کو. جب شیطان ہماری آنکھوں پہ, کانوں پہ, ہاتھوں پہ نہیں, وہ ہر وقت دل کی طرف نظر رکھتا ہے, کیونکہ دل ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے. اور وہ کیا چاہتا ہے, انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے, بلائے اور اس کو کنٹرول کر لے. جب وہ دل کنٹرول کر لے گا تو پھر آنکھوں کو بھی کر لے گا, پھر زبان کو بھی کر لے گا, پھر کان کو بھی کر لے گا, پھر ہاتھوں کو بھی, پاؤں کو بھی. پھر انسان پورے کا پورا اس کے کنٹرول میں آ جائے گا. پھر انسان کو اللہ کا ڈر تو ہوگا نہیں, بولے گا تو بے دھیانی میں بولے گا, سوچے گا تو اسی طرح کی باتیں سوچے گا, شیطان کے وسوسے اس پر اٹیک کرتے رہیں گے, اور پھر وہ اس کو پکڑ کے کھینچ کے اپنے رستے کی طرف لے جائے گا. تو اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو دروازہ نہیں کھولنا اس کے لیے, ورنہ وہ اندر آ گیا تو پھر سب کچھ لوٹ کے لے جائے گا. اللہ کی یاد کو فراموش کرنا, یہاں سے کام خراب ہوتا ہے. شیطان ہمارے جسم میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے. خون کا فلو کیا ہے, بلڈ فلو کیا ہوتا ہے, پریشر کے ساتھ پورے جسم میں, اور جسم کے ایک ایک بال تک جاتا ہے خون. ابھی ہمارا سارا جسم خون سے فوڈ لیتا ہے. امیجن, آنکھ کی باریک باریک رگوں میں بھی جا رہا ہے, کان کی باریک باریک حصوں میں بھی جا رہا ہے, ایک ایک بال میں جا رہا ہے, اور شیطان جو ہے اس کے اندر گھوم پھر رہا, سیر کر رہا ہے. اللہ کی یاد ہو تو دل کے اندر شیطان انٹر نہیں ہو پاتا. لیکن جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے, تو وہ دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر وہاں سے انسان کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. انسان اسی کے طریقے پہ سوچتا ہے, اسی کے طریقے پہ بولتا ہے, اور اسی کے مطابق سارے اس کے کام ہونے لگتے. لیکن جس وقت انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, نکل جاتا ہے. بولتے وقت کتنے لوگ اللہ کو یاد رکھ کے بولتے ہیں, بتائیے مجھے. جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم چھیڑ خانیاں کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر طرح کی بات کرتے تھے, لیکن ہماری باتیں بالکل بے مہار اس لیے ہوتی کہ اس وقت ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں, اور شیطان ہم سے بلواتا ہے, یہ بولو, یہ بولو, یہ کہو, اس نے تمہیں یہ کہا, تم یہ کرو, یہ کہو, اس کے جواب یوں دو, اس کو یہ کہو, اس کو وہ کہو, اس کا مقابلہ ایسے کرو, اس کا ویسے کرو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم جب وہ کر بیٹھتے ہیں, پھر ہم اس پہ ریگریٹ شروع کر دیتے ہیں, پھر ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر ہماری پروڈکٹیوٹی متاثر ہو جاتی ہے. جو کرنے کا کام وہ نہیں کر پاتے, ایسے بیٹھے سوچتے رہتے, خلاؤں میں گھورتے رہتے ہیں کہ کیا کر دیا, اگر تھوڑا بھی زمین زندہ ہو, ورنہ تو وہ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک چیز سے نکال کے ایک اور منزل کی طرف لے چلتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شیطان کو اپنے سے بھگا دیں. شیطان سے انسان اتنا مانوس ہو جاتا ہے اس کے وسوسوں سے کہ وہی اس کی اصل تھاٹ بن جاتی ہے, وہ اس کو ولی بن جاتا ہے, مددگار اور دوست بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے خبردار کیا ہمیں. اس کے لیے آپ سب نے قصہ آدم پڑھ رکھا ہے, سورۃ الاعراف خاص طور پر, کہ کس طرح اس نے آہستہ 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 آدم علیہ السلام کو اپنے طریقے پر وہ لے آیا اور وہ کام کروا لیا جو وہ چاہتا تھا. کتنی دفعہ جب ہم غلط کام کرتے, گناہ کرتے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پہلے ہی حلے میں کر دیں,
وہ پہلے اس کی بیس بنتی جاتی حتیٰ کہ انسان ایک آخری بار ہوتا ہے یا تو بات منہ سے نکال دیتا ہے یا وہ ایکشن لے لیتا ہے اور پھر وہ کہیں کا کہیں جا پڑتا ہے. خصوصاً جو فحشاء کی بات ہوئی تھی وہ اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، لباس اتروانا. لباس اتروانا انسان کی عزت ختم کرنا، ذلیل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یہاں تو خاص طور بے حیائی کے لیوریہما سوآتہما، یعنی انتہائی گندے پارٹس کو جسم کے وہ انتہائی خوبصورت بنا کے دکھاتا. اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے سب سے زیادہ گندی چیزیں کیا دیکھی جا رہی ہیں. اس نے کتنے انسانوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، کتنے انسانوں کے گھر برباد کر دیے، کتنے انسانوں کے اندر سے ذکر اللہ کی حلاوت ختم کر دی. اور اس راستے سے شیطان نے انسانوں کو پورا اپنے کنٹرول میں لے لیا. لیُریَہُمَا سَوْآتِہِمَا، دس از پیورلی شیطانی کام کہ انسان کو انسان کے سامنے ننگا کرے یا ننگے پارٹس یا ننگے جسم کو دیکھنے میں اس کی اٹریکشن لائے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم ڈرتے بھی نہیں. تو جو لوگ بات نہیں مانتے تو شیطان ان کے اوپر پورا کنٹرول کر لیتے ہیں. ہمارے لیے کیا ضروری ہے، کیا حکم ہے کہ ہم شیطان کی عداوت کو بول کر بھی اور اندر بھی محسوس کریں، ظاہر کریں کہ ہے وہ دشمن. اس دشمنی کو ہم اپنے اندر محسوس کریں. ہم سب اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم شیطان کو دشمن سمجھتے اور اس سے نفرت کرتے. کتنی نفرت ہے ہماری، اس کا لیول کیا ہے، ہم سب سوچیں. یہ کتنے فکر مند ہوتے. اکثر ہم شیطان کا ذکر کرتے بھی ہیں تو کس میں، فن وے میں، کبھی بیچارہ، کبھی ہنسی مذاق، کبھی کسی طرح. کبھی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو. جب دشمن سمجھو گے تو بچو گے. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے دروازے پہ کوئی دشمن کھڑا ہے، چور کھڑا ہے، وہ اندر آنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پورا زور لگا کے دروازہ بند کریں گے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم بچیں گے نہیں. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم ایک غلط کام اس کے اثر سے کرتے ہیں. جب کوئی ہمیں یاد دلاتا ہے نا کہ شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہاں کام تو خود غلط کرتے ہیں، ہر وقت شیطان کو بلیم کرتے ہیں. نہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ہم بھی ویک ہوتے ہیں اور شیطان ہماری ویکنس سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن ہم شیطان کے فیکٹر کو مائنس نہیں کر سکتے. صرف خود کو بلیم کر لینا کافی نہیں. ہم تو ہیں ہی کمزور. خلق الانسان ضعیفا، ہیں کمزور، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن جب ہم اللہ کی یاد بھولتے ہیں اور جب ہم کوئی ایسا نافرمانی کا کام کرتے ہیں تو پھر شیطان دلیر ہو جاتا ہے، ہمارا دشمن کبھی ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں اور پش کر کے غلط رستوں پہ لے جاتا ہے. تو کبھی یہ نہ سمجھ نہیں شیطان کو مت بلیم کرو. بعض اوقات یہ بھی ہم غلطی کرتے ہیں کہ صرف اس کو بلیم کر کے خود کو بری کر لیتے ہیں، جسٹیفائی کر لیتے ہیں، یہ شیطان کی وجہ سے، میرا کوئی قصور نہیں. ہم بھی قصوروار ہیں اور شیطان بھی بیچ میں ہے. سب سے پہلے اللہ کی مدد لینا. ان الاستعانۃ باللہ. ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے، جیسے نماز ہی ہے یا کوئی بھی اچھا کام، پھر کیوں نہیں کر پا رہے ہوتے. سستی کس کی طرف سے آتی؟ یہ اس کی چال ہوتی. تاخیر، ڈیلیڈ. اچھا ابھی کر لیں گے، ابھی گیا اور مشکل بنا دیتا. انہا لکبیرۃ، پہاڑ لگتی ہے نماز. الا علی الخاشعین. اور کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے اللہ کا حکم ماننا ہے. اب حی علی الصلاح ہو گئی ہے، حی علی الفلاح ہو گئی، لیکن اٹھ ہی نہیں رہے بستر سے. شیطان ایک پرسپیکٹو نوٹ لگاتا رہتا ہے، وہ سر پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو جب دشمن زیادہ ایکٹیو ہو جائے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا دشمن سائلنٹ ہوتا ہے، ڈیڈ ہوتا ہے. ڈیڈ نہیں یعنی کہ پیسو ہوتا ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا، بس پڑا ہے نہیں. پتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ سانپ سویا پڑا ہے تو بھی آپ کو ڈر لگے گا مگر اتنا نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سانپ بھاگتا آ رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ زیادہ زور لگانا پڑے گا. تو جتنی فورس سے شیطان آپ کو خیر سے روکے اتنی فورس سے واپس اس کے اوپر حملہ آور اور کر لیں اپنے نفس کے خلاف جا کر. اور اس میں زور بہت لگتا ہے. جب مشکل ہو جائے نا کوئی چیز تو فوراً سب چھوڑ کے بیٹھنے کہ اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں، تو میری مدد کر، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، میں یہ کام نہیں کر پا رہی تو مجھ سے کروا، تو میرے راستے کی رکاوٹ دور کر دے، میرے اندر کی رکاوٹ دور کر دے، مجھے توفیق دے دے.
مجھے زیادہ اہم کی طرف لے چل. کیونکہ آگے یہ بھی آئے گا کہ بعض اوقات شیطان کا ٹرک کیا ہوتا ہے کہ ویری امپورٹنٹ سے ہمیں صرف امپورٹنٹ پہ لے آتا ہے, یا امپورٹنٹ سے ان امپورٹنٹ پہ توجہ دلا دیتا ہے کہ یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, اور جو سب سے کرنے کا اہم کام ہوتا ہے وہ بھلوا دیتا ہے. تو بھلوانا بھی اس کے ٹرکس میں سے ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ ہم لنچ کے لیے اٹھ جاتے ہیں, ہم اللہ کے لیے نہیں اٹھتے. ہم جاب کے لیے اٹھ جاتے ہیں, ہم اللہ کے لیے نہیں اٹھتے. کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے رکھے کہ آج میں یہاں سے کیا لے کے جاؤں گی. ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ذکر. ہم ذکر کی بات بار بار کر رہے ہیں. از اٹ جسٹ ہولڈنگ اے تسبیح اینڈ سیئنگ سبحان اللہ, دیٹ از ذکر. رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات کا یاد آ جانا کہ اللہ کا حکم کیا ہے یہاں میرے لیے, دس از ذکر. یعنی جب کچھ کر رہے ہوں اس وقت وہی کرنا جو کرنا چاہیے, یہ ذکر ہے. یعنی کچھ فارمل ذکر تو ہم پھر بھی کر لیتے ہیں, واش روم جاتے ہوئے, باہر نکلتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے, گھر داخل ہوتے ہوئے, فائن, وہ ہمیں عادت ہو چکی ہے. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ جب عمل کی باری آتی ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا چاہیے ہمیں, کہاں زبان روکنی ہے, کہاں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا, کہاں کسی کی عزت احترام کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا, کہاں ہم نے بدگمانی سے کام نہیں لینا. آپ کو معلوم ہے کہ بدگمانی بھی شیطان کی طرف سے ہوتی. تو اس وقت اللہ کا حکم یاد کر کے رک جانا کہ اللہ نے اس وقت کیا کہا ہے. وقال عبد العزیز ابن رفیع, عبد العزیز ابن رفیع کہتے ہیں اذا عرج بروح المؤمن, جب مومن کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے, چڑھ جاتی ہے, الی السماء, آسمان کی طرف, قالت الملائکہ, تو فرشتے کہتے ہیں سبحان الذی, پاک ہے وہ جس نے, نجا ھذا العبد من الشیطان, بچا لیا اس بندے کو شیطان سے, یا ویحہ, ہائے افسوس, کیف نجا, کس طرح نجات پائی اس نے. یا ویح یعنی کہ اف اللہ, جیسے ہم کہتے ہیں کیسے بچ گیا, کیسے بچا, حیرت سے کہتے ہیں اتنے بڑے دشمن سے یہ بچ کے آ گیا, کیسے بچ گیا, امیزنگ. وہ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں جس سے اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے. اللہ کس کو بچاتا ہے؟ جو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے شیطان مردود سے. تو نماز ایک آئینہ ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دن میں کتنی بار آپ پہ شیطان اٹیک کرتا ہے, کتنی دفعہ نماز میں آپ بھولتے ہیں کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا آپ کیا پڑھ رہے تھے. اگر نماز میں وہ اتنی دفعہ بھلواتا ہے, اتنی دفعہ یاد نہیں رہنے دیتا کہ کیا کر رہے ہیں ہم, اللہ کی یاد کو بھلوا دیتا ہے نماز کے اندر, تو نماز کے باہر وہ اللہ کی یاد کو کتنا یاد رکھنے دے گا آپ کو کہ ہر سچویشن میں اللہ کی یاد, اللہ کا حکم باقی رہے, یاد رہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے, میں گھر سے نکل رہی ہوں مجھے کیسا لباس پہننا ہے, میں مردوں کے بیچ میں جا رہی ہوں مجھے کس طرح بات کرنی ہے, میری اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے, میں کسی انسان سے معاملہ کر رہی ہوں جو میرا دوست ہے تو میں نے کیا کرنا ہے, اس وقت کیا یاد رکھنا ہے, حد سے نہیں بڑھنا. میں کسی ایسے انسان سے مل رہی ہوں کہ جس سے میری دشمنی ہے یا وہ میرا دشمن ہے, تو اس وقت مجھے کس طرح بہیو کرنا ہے. میں اس انسان سے مل رہی ہوں جس سے مجھے محبت ہے تو مجھے اپنی لمٹس کہاں رکھنی ہے. اگر میں اس انسان سے مل رہی ہوں جس سے مجھے یا وہ مجھ سے جیلس ہے تو میں نے اپنے آپ کو کس طرح شیطان کے ٹریپ سے بچا کے رکھنا ہے, کس کمپنی میں مجھے کس طرح رہنا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں, ایک وہ کمپنی ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف لے جاتی ہے, جن سے مل کے آپ اٹھتے ہیں تو آپ میں اللہ کی یاد ہوتی ہے, تقویٰ ہوتا ہے, آپ رب کے قریب ہوتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے مل کے اٹھتے ہیں تو آپ بوجھل ہو کے اٹھتے ہیں, وہ آپ کو برے راستے دکھاتے ہیں, غلط باتیں سجھاتے ہیں, کیونکہ شیطان ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے آپ کے خلاف. تو کہاں سے کیا سوچ کے اٹھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمارے بچوں اور ہمارے شوہروں کو یا شوہروں کے لیے بیویوں کو بھی کیا بتایا, ان کا دشمن فتنہ. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے انتہائی خیر خواہ ہیں, وہ کبھی بھی ہمیں کوئی غلط مشورہ نہیں دیں گے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ان پہ بھی شیطان آ سکتا ہے. وہ کیسے بچے ہوئے شیطان سے, وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے حساب آپ کا اپنا ہی ہے کہ آپ کا ضمیر کتنا روشن ہے اور آپ کو اللہ کا ذکر کتنا یاد رہتا ہے, اور آپ کس موقع پر کیا بات کس طرح سمجھتے تاکہ آپ صحیح فیصلہ کر پائیں. اور جہاں سمجھنا ہے تو اللہ سے دعا شروع کر دے کہ اللہ تو مجھے سجھا دے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے تیری مدد چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑے رہیے, جڑے رہیے, جڑے رہیے.
کسی بھی حالت میں قرآن سے الگ نہیں ہونا. قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دشمن پہ قابو پا سکتے ہیں. لیکن وہ ہمیں قرآن پڑھنا سب سے مشکل بتاتا ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد کتنے لوگ ہیں جو قرآن کھول کے پھر تلاوت بھی کرتے ہیں, اور ورنہ کیا ہوتا ہے, کوئی اور چیز نظر آ جاتی ہے, اچھا پہلے یہ کر لیں, پھر وہ, پھر اس کے بعد بھلوا دیں. یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں جب وہ صحیح کام ہم نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی اور ان امپورٹنٹ کام ہمیں یاد کرا دیتے ہیں, اصل چیز ہم بھول جاتے ہیں, پھر عادت ہی نہیں پڑتی. شیطان کی طرف منہ کر لیا اور اس کو خوش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا اور اس کو خوش کرنے کے لیے شیطان کے خلاف کچھ کام کیا تو شیطان روتا چیختا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا.